بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے کیس ضمانت بریت کے حوالے سے آج اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں۔ اچانک ڈرامائی موڑ آیا ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے چونکہ عمران خان کی اب ضمانت یا بریت وہ تقریباً کنفرم ہو گئی اور حکومت کی گھبراہٹ اور بخلاہٹ جو ہے وہ کس طرح واضح ہو کے سامنے آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ عمران خان فائنل کال دینے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بھرپور تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف نے حکومت کو دو بڑے سرپرائز دے دیے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو اس وقت تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اور ہمیشہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وہ تحریک انصاف کا بیانیہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ انصار عباسی نے ان کو سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹایا ہے، تحریک انصاف سے آپ سمجھے نکال دیا ہے، کیسے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر اس وقت جو اسموگ ہے اس نے پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب خیبر پختونخوا کے حصے کے اندر بھی اسموگ پہنچ چکی ہے، سندھ اور باقی علاقوں کو بھی یہ اپنی لپیٹ میں لے گی، اور پہاڑوں کے اوپر بھی حالات ویسے نہیں ہیں، لیکن مری اور گرد و نواح میں بارش ہوئی ہے، بہرحال زبردست موسم ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ اگر حالات یہی رہے اور بارشیں بھی نہ ہوئی تو پورا پنجاب اور یہ تمام پاکستان کو پہاڑوں پہ شفٹ ہونا پڑے گا سردیوں کے موسم کے اندر، چونکہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 1400 کو کراس کر چکا ہے، حالانکہ 100 یا 200 سے اوپر جانا وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، پھر 300 سے اوپر جانا تو آپ سمجھیں کہ بہت ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اب پاکستان کے اندر کہیں پہ لاہور کے اندر 900، کہیں 1200، ڈی ایچ اے کے اندر بھی 1200 سے اوپر ہے، اور باقی اوورال 1400 جو ہے وہ ایئر کوالٹی اس کو انڈیکس جو ہے وہ تجاوز کر گیا ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ اس کے متعدد وجوہات ہیں۔ بہرحال ہم اپنے سننے والوں کو یہی گزارش کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، وہ اپنے گھر والوں کو میسج دیں کہ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر وہ نہ نکلیں، پھر ماسک کا استعمال کریں۔ جس طرح کرونا کے اندر قوم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی تو احتیاطی تدابیر ہی اختیار کرنی پڑیں گی۔ اور اب ہاسپٹلز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، جو ابھی میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے لاہور کے اندر، اور آپ سمجھیں کہ چند دنوں کے اندر شاید ہاسپٹل جو ہے ان کے اندر جو پھیپھڑے کے مریض آئیں گے، جو اس طرح کی امراض کے سانس کی بیماری والے خاص طور پر جو آ رہے ہیں، گلے کا انفیکشن، تو ان کی جو جگہ ہے وہ شاید کم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کرے تیز بارش ہو۔ اب مصنوعی بارشوں کا جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال جب حکومتی لوگ پاکستان کا وزٹ کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ اس ملک کے حکمران بھی ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور پھر یہ کام کرنا ہے۔ تو اس وقت پنجاب کے اندر اب پہلے صرف لاہور کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب راولپنڈی، ڈی جی خان تک آپ سمجھیں کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا کہا گیا، اور 50% جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا بھی ورک فرام ہوم کا جو کنسپٹ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اب وہاں بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال بڑی ہی گمبھیر ہے، اس لیے ہر ویڈیو کے اندر اس کا میسج، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو داخلی معاملہ ہے، یا آپ جو بھی اس کو قرار دیں، یعنی آپ دیکھیے تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے کے ایجنڈے پہ پچھلے 3 سال سے تقریباً، یعنی بہت سارے ٹاؤٹ صحافی، بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی ایسے لوگ، نون لیگ پیپلز پارٹی، پھر اسٹیبلشمنٹ، وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی پاکستان کی پوری جو سیاست ہے، بلکہ پوری ریاست، وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ انہوں نے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا ہے۔ باقی اب قبضہ ہے، کب تک رہتا ہے؟ وہ عوام نے قبضہ چھڑانا ہے پرامن جمہوری اور آئینی جد و جہد کے ذریعے۔ وہ کتنی سٹرگل کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ تھک جائیں گے، یا پھر وہ اور زیادہ پلٹ کر جو ہے وہ وار کریں گے، سیاسی وار۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال بنایا ہے، یہ انصار عباسی جو ہے ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو، یعنی جب وہ الفاظ کوئی تحریک انصاف یا عمران خان کے حوالے سے استعمال کریں گے تو وہ ان کا بغض، نفرت، عناد اور ان کی ذاتی
جو ہے وہ اس کے اندر ذات بڑی واضح ہوگی. اور جب وہ یعنی ایک ظلم، بربریت، انسانی حقوق کی پامالیاں ابھی جو امتیاز چودھری اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا، جو 2 سالوں سے خاص طور پر تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اس پہ وہ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کریں گے. یعنی جو ادارے حملہ آور ہیں پاکستانی قوم پہ یا جو شخصیات، ان کا وہ ذکر جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ افسوسناک ہوتا ہے، کیونکہ صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھے. تو انصار عباسی چونکہ ان کو ٹاؤٹ صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں خبر بڑی جینون ہے اور یہ مجبوریاں ہیں تحریک انصاف کی جو معاملات چلائے جا رہے ہیں، چونکہ یہ عبوری سیٹ اپ ہے اور یہ شاید انصار عباسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ سیٹ اپ عبوری ہے اس وقت تحریک انصاف کا. اچھا، خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئین سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل تسلیم نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ پارٹی کے آئین میں کسی ایسے شخص کی بطور سیکرٹری جنرل نامزدگی کی کوئی شک نہیں جو اس سے قبل پینل آف سیکرٹری جنرل کی پارٹی کے طور پر منتخب نہ ہوا. اس عام ترین عہدے کے خالی ہونے کی صورت میں صرف ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہی سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھال سکتا ہے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے منتخب سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، نہ ہی سلمان اکرم راجہ کو عمر ایوب کے متبادل کے طور پر مقرر کیے جانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب سے اور باقیوں سے انہوں نے رابطہ کیا، بیرسٹر غور سے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. یعنی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، لیکن تاہم یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ اور اتنا عام نہیں کہ میڈیا پر اس پر توجہ مرکوز رکھے. سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرنا پارٹی کے اندرونی انتظام کا حصہ ہے. تاہم ذرائع کا اصرار ہے کہ یہ ایک سنگین غیر قانونی اور پی ٹی آئی کے آئین کے خلاف ورزی ہے. اچھا، یہ ذرائع تو کہہ رہے ہیں، لیکن ذرائع نے انصار عباسی کو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے تو آئین کو حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے، آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک عام معاملہ ہے جو بیسیکلی انصار عباسی دیکھیں کتنی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے معاملات کے اندر وہ صحافت کرتے ہیں. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کیسز تھے، آپ کو علم ہے، اور وہ یہ بلکہ تحریک انصاف نے بڑا حیرت انگیز ہے معاملہ. سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین ہے، جو طریقہ کار ہے، یہ تحریک انصاف نے اس کے اندر ثابت کیا ہے. جو امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ بڑا یوز کیا ہے سوشل میڈیا کو، خاص طور پر ایکس کو، اور دیگر جو ذرائع ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے یعنی اس کے اندر بھی آپ سمجھیں اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پہ ایڈوانس کام ہو رہا ہے اس معاملے کے اندر. اور حکومت کوئی پابندیاں لگاتی ہے اور پابندیوں سے پہلے ہی نیا توڑ نکال لیا جاتا ہے. اب اتنی یہ کمپیٹنٹ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ٹیم ہے کہ 2 نئے انیشیٹو لیے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے. لانچ آف پی ٹی آئی سنیپ چیٹ اکاؤنٹ، یہ اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اب سنیپ چیٹ بھی یوز ہو رہی ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی بنا دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ فالو کریں. اور دوسرا وی پی این بھائی چارہ، آپ کو علم ہے وی پی این جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو پیئنگ نہیں ہے، وداؤٹ پیمنٹ، وہ بند کر دیے گئے ہیں. میں خود ایک دن بڑا جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب وی پی این بھائی چارہ جو ہے وہ کہا گیا ہے ٹو انشور ڈیموکریسی اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. وہ کہتے ہیں کہ وی پی این بھائی چارہ کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ جن کے بعد وی پی این ہیں وہ آگے شیئر کریں گے اور وہ ان کو جو ہے وہ ان کا وی پی این یوز کر کے بھی یہ تمام ایپس استعمال کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر بین ہے. ایکس کو جیسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو یہاں پہ یہ جو پابندی ہے تو یہ بھی کر دیا گیا اور اس کا باقاعدہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس وقت تقریباً 16.18.24 جو ہے نا ملین شاید یہ لوگ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس کو، سنیپ چیٹ کو. تو یہ ہمیشہ تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، وہ حیران کرتی ہے. حکومت پابندیاں لگاتی ہے اور یہ نیا سے نیا جو راستہ ہے وہ نکال کے لاتے ہیں. اب عمران خان کے دیکھیے خلاف ایک بڑا عام کیس ہے توشہ خانہ 2. پہلے توشہ خانہ 1 تھا، اس میں سزا ہوئی، پھر معطل ہوئی، اور اب توشہ خانہ 2 ہے.
توشہ خانہ ٹو چونکہ انڈے بچے انہی کیسوں کے اندر سے بنا کے کوئی نہ کوئی اصل مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، چونکہ بہانہ ہے کوئی نہیں۔ آج عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں نورین، ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جواب دیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے۔ درخواست یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف پنجاب کے مختلف تھانوں کے اندر مختلف جگہوں پہ کتنے مقدمات ہیں، تو مقدمات کی جو تفصیل ہے وہ دی گئی ہے کہ 54 مقدمات ہیں عمران خان پر۔ اس میں لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، جہاں جہاں کوئی جرم ہوا ہے تحریک انصاف پہ لگایا گیا، تو ساتھ ہی عمران خان کا نام کہ ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو وہ ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی اور مخالفت کرتا رہا جو پراسیکیوٹرز ہیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رول آف کنسسٹنسی جو ہے نا وہ یہ لا کے اندر ٹرم یوز ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک جرم کے اندر کوئی ایک جو ہے وہ اگر ہو گیا ہے، اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور ایک ہی طرح کا جرم کا الزام ہے، تو پھر دوسرے کا بھی وہ رائٹ بنتا ہے۔ اگرچہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی کہ چونکہ بشرا بی بی کو صرف اس معاملے کے اندر نہیں بلکہ ایک عورت ہونے کا بھی فائدہ دیا گیا ہے، تو لیکن بہرحال پھر بھی رول آف کنسسٹنسی یہاں پہ لگتا ہے، جس کے تحت عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ تو کنفرم ہے۔ اور آج ہوا کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت لگائی گئی ہے سرکار کی، وہاں پہ عمران خان کو اس مقدمے سے بری کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ اب یہ بریت کی درخواست مجھے امید نہیں ہے کہ یہ بری کریں گے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو امید ہے، مجھے بالکل امید نہیں ہے۔ یہ ایک روٹین کی عدالتی پریکٹس ہوتی ہے، جب بھی فرد جرم عائد ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے عموماً جو ملزمان ہیں وہ اس طرح کی درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بری کر دیا جائے، چونکہ یہ کیس ہے ہی کوئی نہیں، غلط ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ عموماً ججز جو ہیں وہ درخواست خارج کر دیتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ کوئی بلنڈر ہو۔ اب بلنڈر تو ہے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر کے اندر یہ عمران خان کی جو بریت ہے وہ یہ شاہ رخ ارجمان جو جج ہیں وہ شاید نہیں دیں گے، تو یہ درخواست تو بریت کی مسترد کر دیں گے، اور اس پر یہ آگے جو ہے وہ مقدمہ فرد جرم عائد ہوگی۔ فرد جرم کے بعد جو ہے وہ پھر گواہان آتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر دفعہ 342 کا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزمان کی، اور پھر اس کے بعد فائنل بحث ہونی ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ آگے جرا بھی ہونی ہوتی ہے جو گواہان ہے، تو یہ بریت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کیس کے اندر عمران خان کی جو کنفرم ضمانت ہے وہ ہو جائے گی، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی سماعت کرنی تھی۔ تو آج ہوا یہ کہ جو یہ توشہ خانہ 2 کیس کا بریت کی درخواست تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تو وہاں پہ جو ہے وہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ اب ان کی کوئی جینون مجبوری ہوگی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عام کیسز عام دن جب ہوتے ہیں تو بہت سارے ججز کو چھٹی مل جاتی ہے۔ یہ جب سے 9 مئی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے کیسز جو ہے وہ آئے ہیں، تو جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، تو 2 دن اس کو ملتوی کر دیا گیا 14 نومبر تک، تو لہذا وہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ تھا کہ چلیں وہ بریت کا نہیں تو ادھر درخواست ضمانت جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا، سماعت کر لی جائے گی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے۔ تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپس کے اندر چیزیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں، بظاہر ایسے ایک تاثر ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ اب توشہ خانہ 2 کے اندر عمران خان کی درخواست جو ضمانت ہے اس کے اوپر جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں وہ نہیں آئے، وہ چلے گئے ہیں۔ پہلے عدالت نے 10:30 بجے کا ٹائم دیا، اور پھر جو ہے وہ یہ جو ہے نا آگے اس کو نہیں بڑھایا گیا۔ تو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 14 نومبر تک وہاں ملتوی ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر، اور یہاں پہ جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں آئے، تو یہاں 20 نومبر تک یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ اب یہ اس وقت عدالتوں کے اندر انصاف کا ماحول ہے، یہ یعنی پراسیکیوٹرز، یہ پوری ایک گیم ہوتی ہے، اس کے طریقے سے چلا جاتا ہے، اور عمران خان کی بریت اور رہائی کا جو کیس ہے اس کے اندر یہ آج اچانک جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے، ادھر سے جج چھٹی پہ چلا گیا، ادھر سے پراسیکیوٹر جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ موقع دینا ہوتا ہے ججز کو، تو انہوں نے موقع بھی اتنا دیا ہے کہ اب 20 نومبر کو یہاں جو ضمانت کی درخواست ہے اس کے اندر سماعت ہوگی۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ بہرحال حکومت کی پوری کوشش ہے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، عمران خان کی پوری کوشش ہے وہ باہر نکلیں، لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ اب کتنی یہ بار آور ثابت ہوتی ہیں یہ وقت بتائے گا پاکستان،
زندہ باد۔